مفتی صاحب اگر ہم نے بچپن سے دانت تو صاف کیے مگر دانتوں کے پیچھے کی طرف کبھی صاف نہیں کیے، دانتوں کے پیچھے کی طرف ایک تہ جم جاتی ہے تو قیمت دانتوں کا حصہ بن جاتی ہے، وہ نہ تو برش سے صاف ہوتی ہے بلکہ ڈاکٹر مشین کے ذریعے گھس کر اس کو ختم کرتے ہیں، تو اس کے رہتے ہوئے غسل وغیرہ ہو جاتا ہے، اس کے رہتے ہوئے غسل تو ہو جاتا ہے لیکن کسی ڈاکٹر سے گھسائی کروا لیں۔ ہوتا یہ ہے کہ دانت کی بات آئی ہے تو تھوڑی سی بات میں ڈیٹیل میں بیان کر دوں، کیونکہ دانتوں کے حوالے سے بھی اگرچہ میڈیکل سائنس کا ٹاپک ہے، میرا ٹاپک نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر اس کی تصدیق کریں گے انشاءاللہ، اس کا انکار نہیں کریں گے کہ دیکھو دانتوں کے لیے ان کا پہلے جواب دے دوں، یہ جو پیچھے تہ جم جاتی ہے نا جب موٹی ہو جائے تو اس کو ڈینٹسٹ سے گھسوانا پڑتا ہے، نہیں گھسواؤ گے تو دانت کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ یہ جو ہمارا تھوک ہے نا یہ بھی جراثیم مارتا ہے، دانتوں میں جب یہ جاتا ہے نا تو یہ بھی جرمز کو ختم کرتا ہے، جب اس کے پیچھے موٹی تہ جم گئی تو تھوک جانا بند، نہ پیسٹ ہوگا نہ مسواک ہوگی، وہ چٹانوں کی طرح جمتے جمتے پھر اندر سے دانت کھوکھلے ہونا شروع۔ تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ پہلی فرصت میں اچھے ماہر ڈینٹسٹ سے، وہ جو اتنے موٹے وہ آپ کو ایسا لگے گا دانت نکل رہے ہیں، وہ دانت نہیں نکل رہے ہوں گے، ایسے چٹانیں نکل کے پتھر کیٹو کی پہاڑیاں ماؤنٹ ایوریسٹ نکل کے آ رہی ہوگی، اتنی کھرن جم جاتی ہے، وہ لازمی صاف کروائیں۔ پھر اس کے بعد دوبارہ صفائی کی ضرورت نہیں ہے، کیوں ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام کریں دانتوں، نیچرل چیز کو نیچرل طریقے سے ہی صاف کریں۔ میں آپ کو اپنے بارے میں ایک بات بتاؤں، میرے دانت اللہ کا شکر ہے سیٹ ہیں، آپ کو نظر بھی آ رہے ہوں گے، میں ٹوتھ پیسٹ بہت ہی کم استعمال کرتا ہوں، بہت ہی کم، ہفتے میں 2 دفعہ 3 دفعہ کبھی ہو گیا بس، لیکن آپ انشاءاللہ جب میرے دانت دیکھیں گے آپ کو نظر آئیں گے صاف۔ بہت سارے ٹوتھ پیسٹ الحمدللہ دانتوں کا بیڑا غرق کرنے کا بہترین طریقے سے کام کر رہے ہیں، صحیح ہے نا۔ اب میں نہیں بتاؤں گا کون سا ٹوتھ پیسٹ اچھا ہے کون سا برا ہے، یہ پھر بڑے مسائل ہوتے ہیں اس کے لیے۔ میرے والد صاحب کی 63 سال ایج میں ایک بھی دانت نہ ہلتا تھا نہ ٹوٹتا تھا، ایک دم سفید چمکدار مضبوط دانت تھے والد صاحب کے 63 سال کی ایج میں۔ اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا ہارٹ اٹیک سے، ان کو بھی ہم نے کبھی نہیں دیکھا ٹوتھ پیسٹ یا برش کرتے ہوئے بھی کبھی نہیں دیکھا میں نے ان کو۔ تو یہ جو ہے نا کچھ چیزیں ہوا بنا کے ہمارے اوپر مسلط ہو گئی ہیں۔ وہ ایک کام کرتے تھے، کھانے کے بعد خلال کیا، اور مسواک تو ان کی عادت تھی، نمازی پرہیزگار تھے، مسواک تو پابندی سے کرتے تھے۔ رات کو سونے سے پہلے صرف یہ ڈینٹونک ہے نا یہ دانتوں پہ لگایا، اور مسواک سے ہلکا ہلکا، یعنی وہ ڈینٹونک بھی برش کے بجائے کس سے کر رہے ہیں، مسواک سے کر رہے ہیں، بس بہترین دانت تھے ان کے۔ تو آپ لوگ کریں ٹوتھ پیسٹ، میں منع نہیں کر رہا آپ کو، وہ پھر ایسا نہ ہو کہ وہ عجیب سی چیز نکل کے آ جائے سامنے، وہ ڈاکٹروں کا اس سے پوچھیں کہ پیسٹ کون سا کرنا چاہیے، کرنا بھی چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، اس بحث میں نہیں جاتا۔ وجہ اس کی ہے کہ جب تک آپ حوالوں کے ساتھ اوتھینٹک بات نہ کرو نا تو پھر بات کے بتنگڑ بنانے والی بات ہو جاتی ہے۔ آپ کریں ڈینٹسٹ سے پوچھ کے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، لیکن اتنی بات یاد رکھیں کہ دانتوں کو ٹوتھ پیسٹ یا برش سے صاف کرنے سے زیادہ جو کام ویلیو والا ہے وہ ہے خلال کرنا۔ کھانے کے بعد کھانے کے ذرات دانتوں میں اٹکنے کے لیے نہ چھوڑیں۔ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور خاص طور پہ رات کے وقت کوئی میٹھی چیز کھا کے سو جانا۔ ماہرین تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جوس جب آپ پئیں نا اسٹرا سے پئیں آپ، کیونکہ جوس جب آپ پئیں گے اس کے سارا شیرہ آپ کے دانتوں کے اندر لگے گا نا۔ ارے گنے کا رس پی رہے ہو آپ، کس سے؟ گلاس سے پی رہے ہو، تو وہ دانتوں سے جو آپ کے یہ جو مسوڑے ہیں نا ان میں لگتا ہوا جاتا ہے، تو میٹھے سے بہت جلدی دانت خراب ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یا تو آپ نے پیا تو پھر کلی کریں، تو لوگ اسی طرح سو بھی جاتے ہیں، اسی طرح اٹھ کے نکل جاتے ہیں۔ تو آپ نے اگر برش کرنا ہی ہے تو صبح ناشتے کے بعد کریں۔ ناشتے میں اکثر ہم چکنی چپڑی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں تو دانتوں پہ چپکتی ہیں، ڈبل روٹیاں یا فضول جو وہ خلال سے بھی نہیں نکلتی ہیں، ایسے چپڑ جاتی ہیں وہ تو وہ چیزیں ناشتے کے بعد آپ برش کر لیں، اور باقی آپ اس کا مسواک کریں تو سبحان اللہ۔ مسواک اگر آپ نے کی نا، ایک مسواک نہ ہو، ایک ہفتہ نیم کی مسواک، ایک ہفتہ پیلو کی مسواک، ایک ہفتہ بدل کے مسواک کریں۔ نیم کی مسواک تو ایسی ہٹو بچوں ہے کہ مزہ نہ آئے، جتنے پیسے میں نے آپ سے لیے میں سارے واپس کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ مزہ نہیں آیا، ٹھیک ہے نا، یہ دعویٰ کرنا پڑے گا، پھر
ظاہر ہے یہ دعویٰ کون ثابت کر سکتا ہے کہ مزہ نہیں آیا, ٹھیک ہے نا. تو نیم کی مسواک کریں, گلا تک آپ کا صاف ہو جائے گا. بہتر اس کا جو کیمیکل ہے نا کڑوا, وہ بہت بہترین ہے. آرگینک چیزوں پہ آ گئے اگر آپ, تو آپ کو زندگی کا مزہ آ جائے گا. ہر چیز آرگینک کر لیں.